وضو اور نماز پر اسپیشل شیطان متعین ہے. ان کا کام اسپیشل سے مراد یہ ہے، ان کا کام اتنا ہی ہے کہ وضو اور نماز میں نمازی کو وسوسہ پیدا کرنا. ان کا اتنا ہی کام ہے. اور وہ ایک شیطان کا نام ہے ہان، ایک کا نام ہے لاقص. فقہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر نیت کرتے وقت، نیت کرنے سے پہلے اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کی نماز شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہو جائے گی. وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من شر اللاقیس والہان. اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں لاقیس اور ہان کے شر سے. یہ دو شیطان ہیں جو نماز ہی میں وسوسہ پیدا کرتے ہیں. لہذا اگر نیت کرنے کے پہلے آدمی یہ دعا پڑھ لے اور پھر نماز شروع کرے تو انشاءاللہ وہ شیطان ہان اور لاقیس کے شر سے محفوظ ہو جائے گا. پھر نیت ہم کریں گے. نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھ ناف کے نیچے. کل میں نے یہ بتایا تھا کہ ناف کے نیچے کیوں باندھا جاتا ہے. مرد کا نفس وہ ناف کے نیچے کی جگہ، یہ شہوت کی جگہ ہے، اور عورتیں اس لیے سینے پر باندھتی ہے کہ ان کا شہوت نفس یہ سینے کے نیچے سے، پستان کے نیچے سے یہ جاگتا ہے. اس لیے عورت جب نماز کے لیے کھڑی ہو وہ اپنی شہوت کو باندھ لے تکبیر تحریمہ کے ذریعے، اور مرد اپنے شہوت کو. تو اس لیے یہ الگ الگ جگہ ہے. اب نظر ہوگی ہماری سجدے کی جگہ. اب سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص ہم پڑھتے ہیں. اس کو نماز کا تیسرا فرض کہتے ہیں. پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، یہ فرض ہے. دوسرا ہے قیام، یعنی کھڑے ہونا. اچھا، کھڑے ہونے میں بھی یہ ہے کہ یہ دور تھوڑا اسٹائل کا دور چل پڑا ہے. وہ جناب گھومیں گے، دن بھر گھومتے رہیں گے، لیکن مسجد میں آئیں گے تو کرسی تلاش کریں گے، بیٹھیں گے. یہ مسئلہ پوچھا نہیں کہ بھئی مجھ کو یہ تکلیف ہے، کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ یہ قیام کیا ہے، کھڑے ہونا کیا ہے، کیا شریعت نے مجھ کو بیٹھنے کی اجازت دی؟ کیا یہ میرا عذر اس لائق ہے کہ میں قیام نہ کروں؟ نہیں. اور بلکہ کچھ لوگ تو ثواب کی نیت سے مسجدوں میں 2 4 چیئر بھیجتے رہیں گے. اب ایسا دور ہو گیا کہ ہر مسجد میں آپ کو 10 12 چیئر ملے گی. وہ جوان ہو، بوڑھا ہو، کیسا بھی ہو، اس کا دل چاہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھے، جی نہ چاہے تو بیٹھ کے نماز پڑھے چیئر پر. پہلی بات تو مسجد میں اس طرح کے چیئر ہی نہیں ہونا چاہیے. ٹول ہو، ٹول. یا پہلی بات تو یہ کہ بیٹھ کے نماز پڑھے نیچے بیٹھ کر، اور نیچے بھی نہیں بیٹھ سکتا تو وہ ٹول ہو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کے لیے وہ کھڑا ہو رہا ہے، نماز میں حاضر ہو رہا ہے، اور کرسی کے اوپر. یہ تو فاخرانہ انداز ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری ہونا چاہیے، نہ کہ بالکل چیئر کے پر بیٹھنے کے بعد. نہیں. تو کوشش یہ ہو کہ جب بھی ہم کو اگر کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو کسی سے مسئلہ پوچھ لیں، کیا میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ قیام یہ فرض ہے. فرض اگر چھوٹ جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی. اب قیام ساقط ہونے، یعنی قیام چھوٹنے کی کئی وجوہات ہیں. یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی ڈنڈے کے سہارے پر کھڑا ہو سکتا ہے تو حکم ہے کہ وہ اس کے سہارے پر کھڑے ہو. کوئی غلام کے سہارے کھڑے ہوتا تو غلام کے سہارے، دیوار کے سہارے تو دیوار کے سہارے. اور زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا، اتنا ہی کھڑا ہو سکتا ہے جتنی دیر میں وہ اللہ اکبر، اگر اتنا کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے تو حکم ہے کہ کھڑے ہو کر ہی وہ تکبیر تحریمہ کہے. یہ قیام ہے. اور پھر چاہے تو بیٹھ جائے. مگر یہ ہے کہ وہ جو دیکھا دیکھی چل رہا ہے، وہ بیٹھ رہا، میں بھی بیٹھ رہا ہوں، وہ اس کو تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. قیام فرض ہے. یاد رکھیے کہ فرض اگر چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی. اس کے مسائل اور بھی ہے قیام ساقط ہونے کے. خیر یہ ہے کہ اب ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر قیام نہیں چھوڑنا چاہیے. تو نماز کا پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ. یہ فرض ہے، یہ فرض ہے. اس کے علاوہ جتنی تکبیرات ہیں، پہلی تکبیر اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ فرض ہے. اس کے بعد کی جتنی تکبیریں ہیں وہ سنت ہے. رکوع میں آپ جا رہے ہیں، اگر آپ نے رکوع کی تکبیر نہیں کہا تو نماز ہو جائے گی. رکوع فرض ہے، رکوع کی تکبیر یہ سنت ہے. تو اگر کسی نے اچھا، اکثر ایک غلطی کیا ہوتی ہے، جیسے امام رکوع میں ہے
امام صاحب رکوع میں، ابھی جناب وضو کر کے آئے، تو وضو کر کے جلدی جلدی آئے اور امام صاحب کے ساتھ رکوع میں ملنے کے لیے کیا کرتے ہیں، یہ اسٹائل رہتی ہے کہ آئے وضو کر کے، امام رکوع میں جلدی جلدی آئے، اللہ اکبر۔ یہ جو اللہ اکبر کہا گیا یہ تکبیر ہوئی رکوع کی، رکوع میں جانے کے لیے آپ نے کہا نا اللہ اکبر، اگر ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے تو یہ تکبیر ہوئی رکوع کی، اور جو فرض تکبیر ہے تکبیر تحریمہ وہ چھوٹ گئی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر، یہ اس کا طریقہ، دو تکبیریں۔ امام رکوع میں بھلے آپ کی رکعت چھوٹ جائے لیکن ایسی گڑبڑی نہ ہو کہ نماز ہی نہ ہو۔ امام اگر رکوع میں تو اللہ اکبر پھر اللہ اکبر، اب رکوع میں جائے۔ اچھا، اب آپ رکوع میں گئے، اس میں اور ایک غلطی کیا ہوتی کہ اب آپ گئے، امام صاحب رکوع میں اور ہم جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم رکوع میں جا رہے ہیں اور امام کا سر رکوع سے اٹھ رہا ہے، تو یہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ جب آپ مکمل طور پر رکوع میں چلے گئے، اس کے بعد امام نے اگر سر اٹھایا تو یہ رکعت آپ کی شامل ہو گئی۔ اگر آپ مکمل رکوع میں نہیں گئے تھے، جا رہے تھے اور امام سر اٹھا رہا تھا اور پھر امام کے ساتھ آپ نے بھی سلام پھیر دیا تو یہ نماز آپ کی ہوئی نہیں، کیونکہ امام کی 4 رکعت ہوئی، آپ کی 3 رکعت ہوئی، یا امام کی 2 ہوئی، آپ کی 1 ہی ہوئی۔ یہ رکعت اگر آپ رکوع میں جا رہے تھے، امام سر اٹھا رہا تھا تو آپ شامل تو ہو جائے، لیکن اس رکعت کو آپ کو دہرانا پڑے گا۔ جب امام سلام پھر لے تو یہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی، یہ رکعت کو دہرانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد بات چلی تھی ہماری تکبیر تحریمہ، قیام، کھڑے ہونا، قرات کے بعد جب رکوع میں جاتے ہیں، عام طور پر رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں جو ہے کوشش یہ کرے، رکوع کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر ٹائٹ رکھیں اور پیٹھ سیدھی ہو، ایسی پیٹھ سیدھی ہو کہ اگر کوئی پیٹھ پر پانی بھی ڈالے تو پانی ادھر ادھر نہ بہے، پانی بیچ میں تھما رہے، ایسی پیٹھ سیدھی۔ اور اس کے لیے اگر ہم ہاتھ گھٹنوں پر ٹائٹ رکھ دیں گے تو آٹومیٹکلی ہماری پیٹھ بالکل سیدھی ہو جائے گی۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھنا، اس رکوع سے اٹھنے کو قومہ کہتے ہیں، یہ قومہ ہے واجب، اور کم سے کم 1 تسبیح کی مقدار میں ٹھہرنا واجب ہے، 3 تکبیر کی مقدار میں ٹھہرنا سنت ہے۔ اگر کوئی اچھی طریقے سے کھڑا نہیں ہوا تو اس کا واجب چھوٹ گیا تو نماز کو دہرانا واجب۔ جیسے رکوع سے اٹھے، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، یہ کھڑا نہیں ہوتا نا سب، سمع اللہ لمن حمدہ، تو یہ جو جھول آیا، جھول نہیں بلکہ سمع اللہ لمن حمدہ، پھر سجدے میں جائیں گے، تو یہ قومہ کہتے ہیں یہ کھڑا ہونا واجب ہے، اکثر یہ غلطی ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طرح سجدے میں، اب یہ کھڑے ہونے کے بعد سجدے میں گئے، یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ سجدے میں جب جائیں گے تو کئی جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی بات الگ ہے، تو بیچارے پہلے یوں کرتے کرتے ہاتھ پھینکیں گے، دونوں ہاتھ پھینکیں گے، بات الگ ہے، لیکن ہم ایسے بزرگ نہیں ہیں، تو ہم پہلے دونوں گھٹنے ٹیکیں گے، یہ 2، پھر دونوں ہاتھ 4، اور پھر ناک ٹیک، بعد میں پیشانی۔ اور اس کے بعد اکثر جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ دونوں پیروں کی جو انگلیاں ہے، 1 انگلی کا پیٹ لگنا فرض ہے، 3 کا لگنا واجب ہے، 5 کا لگنا سنت ہے، کم از کم 3 انگلیوں کا پیٹ لگانا زمین پر، یہ واجب ہے۔ آپ دیکھیے جب اگر جماعت کھڑی ہے اور امام صاحب رکوع میں، کہیں پر بھی آپ پیچھے سے دیکھنا کئی ایسے لوگ ہیں جن کی انگلیاں ایسی ٹکی رہتی ہیں، انگلیوں کا سرا ٹکا رہتا، یہ پیر کی جو انگلیاں ہیں اس کا سرا نہیں بلکہ اس کا پیٹ، 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب ہے، اور واجب اگر چھوٹ جائے تو نماز کو دہرانا واجب۔ سجدے میں جائیں گے، گھٹنے تو ٹیکنا ہی ہے، ہاتھ بھی ٹیکنا ہی ہے، ناک بھی ٹیکنا ہے، مگر یہ غلطی ہوتی ہے
دونوں انگلیوں کے پیٹ نہیں لگتے، تو یاد رکھے کوشش کر کے 3 انگلیوں کا پیٹ لگانا یہ واجب ہے۔ اس کے بعد سجدے سے ہم اٹھے، اس اٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ یہ بیٹھنا بھی کم سے کم 1 تسبیح کی مقدار میں بیٹھنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی سجدے سے اٹھا پھر دوسرے سجدے میں چلا گیا، جیسے رکوع سے ہوا تھا، تو رکوع سے پوری طریقے سے کھڑا ہونا واجب، 2 سجدوں کے درمیان اچھی طریقے سے بیٹھنا یہ واجب۔ اگر یہ واجبات چھوٹ گئے تو نماز کو دہرانا واجب۔ اس طرح اب جتنی بھی رکعتیں ہم اس طرح پڑھیں گے۔ اچھا، اب جب قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو قاعدے میں بیٹھنے میں جو ہم التحیات پڑھتے ہیں، التحیات کے بعد انگلی اٹھاتے ہیں، تو اس کو شہادت، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے۔ یہ ایک انگلی کی یہ شہادت ہے، گواہی دینا ہے۔ جیسے میں آپ کو بولوں بھئی کس کا نام ہے عبد المطلب، عبد المطلب کا ہاتھ اٹھے گا، ایسا ہی ہے نا؟ جس کا نام عبد المطلب ہے اس کا ہاتھ اٹھے گا۔ تو یہ جو ہے ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے۔ اب اس میں کچھ لوگ جو ہے مٹھی باندھ کے کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو پوری نماز میں انگلی نچاتے رہتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ، یوں نچاتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کہاں انہوں نے پڑھ لیا، کیا کس نے بتا دیا، تو کوئی بتاتا نہیں۔ کریم بھائی انگلی نچا رہے تو شمیم بھائی بھی نچا رہے، پھر نعیم بھائی بھی نچا رہے، پھر فیروز بھائی تو افروز بھائی، ایسا دیکھا دیکھی معاملہ چلتا تو ایسا نہیں ہے، بلکہ انگلی اٹھانے کا طریقہ یہ، جب ہم نے التحیات ہم نے پڑھی شروع کی، اور جب ہم اشہد اللہ پر پہنچیں گے تو یہ انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کو ملا دیں گے اور دونوں انگلی کو پیچھے ہتھیلی کی طرف چپکا دیں گے، اور پھر یہ انگلی اٹھائیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا پر اٹھائیں گے اور الا اللہ پہ گرا دیں گے اور ہاتھ کھول دیں گے۔ اچھا، اس کے بعد درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے، پھر دعائے معصورہ پڑھا جاتا ہے۔ دعائے معصورہ ہر اس دعا کو کہتے ہیں جو دعائیں قرآن میں وارد ہے۔ آپ کو جو بھی دعا یاد ہو، ہر دعا کو دعائے معصورہ کہا جاتا ہے۔ اب سلام پھیریں گے تو نظر ہمارے کندھوں پر ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کندھوں پر ہو۔ اس کے بعد آپ چاہے تو کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں، مگر بعض اوقات دیکھا جاتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب یہ دیوار پہ کیا لکھا ہے، یہاں لوگ کتنے ہیں، کچھ لوگ تو یوں جھک کے کرتے ہیں، کچھ لوگ یوں دیکھتے ہیں۔ نہیں، نماز میں اپنا بالکل کنسنٹریشن رہنا چاہیے، توجہ بالکل رہنا چاہیے۔ جب ہم تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں نظر سجدے کی طرف ہو، رکوع میں جائیں گے تو نظر ہماری دونوں پیروں کے پیٹ پر ہو، انگوٹھوں پر ہو، پھر رکوع سے اٹھیں گے تو نظر سینے پر ہو، سجدے میں جائیں گے تو نظر ناک پر ہو، اور جب قاعدے میں بیٹھیں گے تو نظر گود میں ہو، سلام پھیریں گے تو نظر کندھے پر ہو، ادھر ادھر نہیں کہ کئی لوگ دیکھا کہ قیام میں کھڑے ہوتے ہیں اور پھر پوری مسجد کا جائزہ لیتے ہیں، کہاں پر کیا ہے کہاں پر کیا ہے، تو یہ شیطان اپنی طرف مائل کرتا ہے، نماز کی روحانیت سے یہ لوگ محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کو اس کے احکام کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وبارک وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ نبی کریم نماز کے جو طریقے، نماز کے جو مسائل ہم نے سیکھے، اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہی نماز ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ مرتے دم تک نمازوں سے سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ مرتے دم تک ہماری پیشانی میں سجدوں کی طلب عطا فرما۔ یا اللہ یہی نماز ہماری نجات و مغفرت و بخشش کا ذریعہ بناتے۔ پروردگار یہ نماز کی برکت سے ہماری تمام جائز دعائیں آرزوئیں تمنائیں پوری فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔